بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جس طرح درود شریف پڑھنے کی فضیلت ہے اس پر بے شمار ثواب ملتا ہے، درود پاک پڑھنے پر جہاں بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں، وہیں پر جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک اگر آپ کسی کتاب میں لکھیں اور اس کے ساتھ درود شریف لکھ دیں تو لکھنے کی بھی بڑی برکتیں، بڑی فضیلت ہے اور بڑا اس پر ثواب ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک درود پاک لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ تو سبحان اللہ، کتنی عظیم فضیلت ہے کہ جب بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک کبھی بھی آپ لکھیں تو اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ پورا لکھا کریں۔ پورا جب درود پاک لکھیں گے تو اس کی برکت کیا ہوگی کہ اللہ کے ملائکہ، اللہ کی نوری مخلوق آپ کے لیے استغفار کرے گی، وہ آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگے گی۔ کب تک مانگے گی؟ جب تک وہ نام پاک لکھا رہے گا اور اس کے ساتھ آپ کا لکھا وہ درود پاک لکھا رہے گا، بھلے جتنا عرصہ لکھا رہے گا۔ آپ کے لیے حدیث کے اندر یہ بشارت دی گئی ہے درود پاک لکھنے والے کے لیے کہ اللہ کی نوری مخلوق فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، بخشش کی دعا کریں گے۔ تو کتنی عظیم برکت ہے، کتنا عظیم اس کا ثواب ہے۔ لہٰذا جب بھی نام پاک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نصیب ہو، اس کی سعادت ملے، تو اس کے ساتھ پورا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا ہے۔ صرف صاد یا سلام نہیں لکھنا، اس پر وعیدیں بھی آئی ہیں، اس کے نقصانات بھی ہیں، یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے ہم ذرا کچھ اس کی فضیلت پر غور کر لیتے ہیں، سن لیتے ہیں کہ اس کے لکھنے کا کتنا، درود پاک مکمل لکھنے کا کتنا ثواب ہے۔ القول البدیع، یہ درود پاک کی فضیلت پر ایک بہت ہی پیاری کتاب لکھی گئی ہے۔ اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت ابو الفضل الکندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جب وفات ہو گئی تو ان کو عیسیٰ بن عباد رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا۔ تو خواب میں دیکھ کر عیسیٰ بن عباد رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے آگے سے حضرت ابو الفضل الکندی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میرے جو ہاتھ کی 2 انگلیاں ہیں اس سبب سے مجھے نجات مل گئی۔ تو عیسیٰ بن عباد رحمۃ اللہ علیہ نے تعجب کے ساتھ پوچھا کہ یہ کیا معاملہ، یعنی اس سے کیسے آپ کو نجات ملی؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس لکھتا تھا اس کے ساتھ درود شریف کتاب میں لکھا کرتا تھا، تو اس لکھنے کی برکت سے اللہ پاک نے میری مغفرت فرما دی، مجھے بخش دیا۔ تو سبحان اللہ، کتنا عظیم انعام ہے۔ اگر ہم کتنا وقت لگتا ہے، چند سیکنڈ لگیں گے اگر لکھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ بڑے بڑے مضمون لکھتے ہیں، کتنی سیاہی خرچ کر دیتے ہیں، صفحات لگا دیتے ہیں۔ جب نام اقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو صرف صاد لکھ کے اپنے آپ کو کتنا محروم کر دیتے ہیں، سلام لکھ کے وہ اپنے آپ کو کتنے عظیم ثواب سے محروم کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، صاد، سلام، ان کے لکھنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ کچھ ثواب ہے۔ یہ اگر آپ درود کی جگہ لکھیں گے تو آپ کو درود پاک کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی، بلکہ یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ نے بہار شریعت، جو فقہ حنفی کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، اردو میں لکھی گئی ہے، اس صدی میں آپ نے لکھی۔ آپ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، اور یہ فقہی کتاب جو ہے یعنی انسان کی پیدائش سے لے کے قبر تک جتنے بھی روزمرہ کے ضروریات دین کے مسائل ہیں، عقائد پر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سارے اس کے اندر موجود ہیں۔ تو آپ نے اس کتاب کے تیسرے حصہ میں لکھا ہے در مختار، رد و مختار، جو فقہ کی بڑی معتبر کتابیں ہیں، اس حوالے سے لکھا ہے کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس لکھے تو درود پاک بعض علماء کے نزدیک یہ واجب ہے کہ وہ درود پاک پورا لکھے، یعنی صرف صاد اور سلم نہیں لکھنا بلکہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا درود لکھے۔
اور کیوں نہ لکھے؟ دیکھیں ادب کا تقاضا بھی ہے، عشق کا تقاضا بھی ہے کہ جب آپ اتنا بڑا مضمون لکھ رہے ہیں، اتنے جناب صفحات بھر رہے ہیں، سیاہیاں لگا رہے ہیں، تو ہمارے آقا جو محسن آقا ہیں، جو اپنی امت کے غمخوار آقا ہیں، اپنی امت سے محبت کرنے والے ہیں، اپنی امت کی بخشش کی دعائیں مانگنے والے ہیں، اپنی امت کے غم میں جنہوں نے آنسو بہائے، ہم اس سونے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نام آئے تو درود نہ لکھیں، کنجوسی کریں، ہم صرف صلوات سلام لکھ کے اپنا وقت بچائیں؟ ایسے وقت کو بچا کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ وقت نہیں بچا رہے بلکہ اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں، ایک بہت بڑی سعادت سے محروم کر رہے ہیں جو آپ درود پاک نہیں لکھ رہے۔ شروع میں بھی حدیث سنی کہ جب تک درود پاک لکھا رہے گا فرشتے استغفار کریں گے۔ کتنے بڑے بزرگ تھے، ان کی بخشش کا سبب بھی درود پاک لکھنے کا بنا۔ تو لہٰذا ہمیں بھی اپنا ذہن بنا لینا چاہیے کہ جب بھی نام لکھیں تو درود پاک پورا لکھا کریں۔ حضرت سیدنا حفص بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں نے خواب کے اندر بہت بڑے محدث کے امام المحدثین حضرت سیدنا زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کو پہلے آسمان پر فرشتوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو میں نے حضرت سیدنا زرعہ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ آپ کو کون سی عبادت کے سبب اللہ پاک نے یہ رتبہ دیا، یہ اتنا بڑا مقام دیا؟ تو امام المحدثین حضرت زرعہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے 10 لاکھ احادیث لکھی ہیں، 10 لاکھ۔ اور فرماتے ہیں کہ جب بھی حدیث کے اندر عن النبی آیا تو اس کے ساتھ میں نے صلی اللہ علیہ وسلم پورا درود پاک لکھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ پاک اس پہ 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے اتنا اللہ پاک نے ان کو مقام دیا۔ تو فرمایا اس سبب سے جو میں درود پاک لکھا کرتا تھا حدیث کے اندر، اللہ پاک نے اس کے سبب مجھے فرشتوں کا امام بنا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا بڑا رتبہ اللہ پاک درود پاک پڑھنے والوں کو، درود پاک لکھنے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ درود پاک کی بڑی شانیں ہیں، درود پاک کی بڑی رفتیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ جو درود خوانی کے ساتھ وابستہ ہو جائے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں بٹھا کے درود پڑھے بھی، اور جب بھی تحریر میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنا ہو تو اس کے ساتھ جو درود شریف لکھتا ہے اس کے وارے نیارے ہیں، اللہ پاک اس کو بڑا مقام دیتا ہے، بڑا رتبہ عطا فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ شریف کے اندر ایک فتاوی میں آپ سے سوال ہوا کہ جو لوگ درود پاک نام اقدس لکھ کے درود پاک کی جگہ صاد سلام لکھ دیتے ہیں، علیہ السلام کی جگہ عین لکھ دیتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی نام اقدس لکھا جائے تو اس کی جگہ صاد سلام نہ لکھا جائے، اسی طرح علیہ السلام کی جگہ صرف عین نہ لکھا جائے بلکہ پورا درود لکھا جائے۔ دیکھیں اتنے صفحات، اتنی سیاہیاں لگا دی جاتی ہیں، اور پھر جب درود کی باری آتی ہے تو درود پاک پورا نہ لکھ کر اپنے آپ کو اتنی بڑی سعادت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جائز نہیں ہے کہ صاد سلم، اسی طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ لوگ را اور دعاد لکھ دیتے ہیں، رحمت اللہ علیہ کی جگہ را اور ہا لکھ دیتے ہیں۔ وہاں بھی بزرگان دین کا نام ہے، صحابہ کرام کا نام ہے، تو وہاں بھی پورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ لکھا جائے، بلکہ اللہ پاک کے نام کے ساتھ بھی لوگ صرف جیم لکھ دیتے ہیں، جل جلالہ کی جگہ، عز و جل کی جگہ وہاں بھی صرف عین لکھ دیتے ہیں۔ تو جب بھی اللہ پاک کا اسم مبارک بھی لکھیں، اللہ پاک کا عظمت والا نام بھی لکھیں، عز و جل پورا لکھیں، جل جلالہ پورا لکھیں، جب اس کے سونے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھیں تو اس کے ساتھ بھی صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھیں، اور جب صحابہ کرام علیہم رضوان کی باری ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا لکھیں۔ اسی طرح اولیاء کرام کا جب نام لکھیں تو رحمت اللہ علیہ پورا لکھا کریں، اس کی آپ کو بڑی برکتیں ملیں گی، آپ کو اس کا بڑا فیض ملے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ جو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھتے
ان کو تو بڑی بدنصیبی ہے، ان کے لیے بڑی محرومی ہے۔ چنانچہ آپ کو میں ایک دو واقعات سناتا ہوں کہ جو بخل کیا کرتے تھے، کنجوسی کیا کرتے تھے، پورا درود نہیں لکھتے، ان کا انجام کیا ہوا، اب ذرا ان کے انجام بھی سن لیں۔ لکھنے کی فضیلت تو ہم نے سماعت کر لی، جو صلی اللہ علیہ وسلم پورا نہیں لکھتے، بخل کرتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوا، یہ بھی سماعت کر لیجئے۔ سعادت الدارین کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو زکریا رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے ایک دوست نے بتایا کہ بصرہ کے اندر ایک شخص رہتا تھا جو حدیث پاک لکھا کرتا تھا، اور وہ قصداً جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تو کاغذ کی بچت، وقت کی بچت کے لیے صرف صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیتا تھا، درود نہیں لکھا کرتا تھا۔ اس کا پھر انجام کیا ہوا کہ اس کے دائیں ہاتھ کے اندر آکلہ کی ایک بیماری لگی، بڑی تکلیف دہ بیماری ہوتی ہے، ہاتھ میں بڑا درد ہوتا ہے، ہاتھ خراب ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں اس کو آکلہ کا مرض لگ گیا، اور اس مرض کی شدت اتنی بڑھ گئی، اس درد کی وجہ سے اس بندے کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ایسا بخل مت کریں، ایسا جناب وقت کی بچت نہ کریں۔ بھائی درود پاک جب بھی نبی پاک علیہ السلام کا نام لکھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھیں، سلام سواد لکھنے سے پرہیز کریں۔ نیت کر لیں آج کے بعد، اگر پہلے کبھی کیا توبہ کر لیں، آج کے بعد انشاءاللہ الکریم ہم جب بھی نبی پاک علیہ السلام کا نام سنیں درود پڑھیں، نام لکھیں، درود پورا لکھیں ساتھ، یعنی جب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑھنا نصیب ہو تو اس کے ساتھ درود شریف پڑھیں، لکھنا نصیب ہو درود شریف پڑھیں، اور لکھتے وقت بھی کوشش کریں جب لکھا بھی جا رہا تو ساتھ منہ سے پڑھے بھی صحیح صلی اللہ علیہ وسلم۔ لکھنے کی بھی برکت ملے گی، اور پڑھنے پر بھی جو حدیث پاک کی بھی فضیلت بیان ہوئی کہ جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، اور 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ تو کتنا عظیم ثواب ہے۔ کتاب الصلاح کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابو طاہر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو خواب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کے رخ انور کے سامنے آ کے سلام عرض کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور کو پھیر دیا۔ پھر میں سامنے آیا، عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رخ انور پھیر دیا۔ تیسری بار میں سامنے آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نظر کرم کیوں نہیں کر رہے؟ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو میرا ذکر کرتا ہے تو مجھ پر درود پاک نہیں بھیجتا۔ چنانچہ ابو طاہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں بیدار ہوا تو میں نے نیت کر لی، جب بھی نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کرتا، درود پاک پڑھتا، لکھتا، صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھا کرتا تھا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ نبی پاک علیہ السلام نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا کہ جو درود پاک پورا نہیں پڑھتے یا پورا نہیں لکھتے۔ لہٰذا ہم بھی نیت کر لیں، ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں، ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، تو ہم کیوں درود پاک پڑھنے سے اپنے آپ کو محروم رکھیں۔ ڈیلی دیکھیں ہم کتنا وقت ضائع کرتے ہیں، کتنا وقت برباد کر دیتے ہیں۔ اگر وہی وقت درود خوانی پہ خرچ کر دیں، ہم ٹائم نکال کے ڈیلی 500 بار، 1000 بار، 313 بار کم از کم کچھ 100 کی تسبیح پڑھ لیں، ہم ڈیلی کچھ نہ کچھ تو پڑھیں، پورا دن خالی تو نہ گزرے ہمارا، کوئی دن ہمارا خالی تو نہ جائے۔ اور جب بھی خاص کر جو موضوع ہے میرا کہ نبی پاک علیہ السلام کا جب نام اقدس لکھا جائے تو اس کے ساتھ درود پاک پورا لکھا جائے، تو اس کی خاص کر آپ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ جب بھی نام لکھیں درود لکھیں، لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں، بلکہ ہو سکے تو یہی ویڈیو پیغام آپ حصول ثواب کی نیت سے لوگوں کے اندر پھیلائیں جتنا ہو سکے۔ جو بھی سنے گا اس کا ذہن بنے گا، جو سلام پہلے لکھتے تھے وہ لکھنا چھوڑ دیں گے، درود پاک لکھیں گے، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا، آپ کے لیے بھی ثواب جاریہ بن جائے گا، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کی بڑی برکتیں ملیں گی۔ آج 12 ربیع الاول شریف کا دن ہے، جس دن میں یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے، مبارک دن ہے، جمعہ کا بھی دن ہے، تو آئیے مل کے اس برکت والے دن، برکت والے مہینے، برکت والے مبارک گھڑیوں میں دعا کرتا ہوں آپ اس مبارک گھڑیوں میں میرے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مولا کریم پاک پروردگار، آج تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے اور جمعۃ المبارک کا بھی مقدس دن ہے۔ اے اللہ، اس فضیلت والی گھڑیوں، اس فضیلت والی لمحات کے صدقے طفیل میری جو بھی میرے ناظرین کرام جو اس وقت سن رہے ہیں، ہم سب کی، ہمارے اہل خانہ کی، ہمارے والدین کی، امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک، اس مقدس دن کا صدقہ ہماری مشکلات کو آسان فرما دے۔ یا اللہ، جو بھی میرے ناظرین کرام سن رہے ہیں اس وقت، جو آئندہ سنیں گے، یا اللہ ان کی مشکلات، بیماریاں، پریشانیاں، قرضے داریاں، گھریلو ناچاکیاں، جو بھی دکھ تکلیفیں، یا اللہ سب کی پریشانیاں مصیبتیں دور فرما دے۔ جو میرے مسلمان بہن بھائی جادو جنات روحانی مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، یا اللہ سونے محبوب کے ولادت والے مہینے کے صدقے میں ان کو ان مصیبتوں سے نجات دے۔ یا اللہ ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ہم کو یا اللہ آفتوں بلاؤں سے محفوظ فرما۔ اے رب کریم، جتنی ہماری سانسیں باقی ہیں، جتنی زندگی رہ گئی ہے، اس میں برکت دے، وہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک، عالم اسلام کی خیر فرما، امت مسلمہ کو اتحاد نصیب فرما۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو برکت عطا فرما دے۔ تیرے پیارے محبوب کی محبت کے اندر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ، آج کے اس مبارک دن کا صدقہ ہماری ٹوٹی پھوٹی التجائیں اپنی بارگاہ میں ان کو شرف قبولیت دے دے۔ یا اللہ پاک، ہم سب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیرہ۔